الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بزرگوں، گرامی قدر سامعین، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، سجایا، سنوارا. پھر اللہ نے اعلان فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں زمین میں اپنا ایک نائب اور خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں. اچھا، ایک سوال چلتے چلتے حل کرتا چلوں. خلیفہ تو اس کا ہوتا ہے یعنی اثر موجود نہ ہو تب نائب کام کرتا ہے. خلیفہ نائب کو کہتے ہیں. اثر موجود نہیں ہے، اس کا نائب اور اس کا خلیفہ وہ کام چلاتا ہے، آگے کرتا ہے. اثر کی موجودگی میں نائب نہیں کام کرتا، نائب سائن نہیں کرتا. اثر اگر موجود ہے پھر نائب کا کوئی کام نہیں ہوتا. ہاں، اثر وہ بندہ جس کا عہدہ ہے وہ موجود نہیں ہے تو نائب کام کرے گا. اصول اور قاعدہ یہی ہے. لیکن اللہ کی ذات تو بے مثل اور بے مثال ہے، وہ وراء الورا ہے. اللہ کی ذات یہ تو نہیں ہے کہ کبھی اللہ کہیں گئے ہوئے ہوں اور اپنے نائب کو کہہ گئے ہوں کہ آپ یہ کام کر دینا. تو اللہ نے حضرت انسان کو اپنا نائب کیسے بنایا؟ اللہ نے جو فرمایا فرشتوں سے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں. اللہ کی تو شان یہ ہے وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ موجود ہوتا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں اللہ موجود ہے. یہ تو نہیں ہے کہ زمین میں اللہ موجود نہیں تھے تو اللہ نے اپنا خلیفہ بھیج دیا. اگر ایسے کوئی اللہ کا منکر سوال بھی کر دے کہ تم مسلمان تو کہتے ہو کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، پھر اللہ نے اپنا نائب کیوں بنایا؟ ایسے قرآن پاک میں ایک آیت ہے انصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گے. وہ اللہ کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟
اللہ تو خود بندوں کی نصرت فرماتے ہیں؟ اس کا جواب یہی ہے، یہ دو چار آیات ایک جیسی ہیں جس سے انسان کو تقدیر کے معاملے میں لوگ بھٹکا دیتے ہیں۔ مثلا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اللہ نے ان کے کانوں پر پردے لگا دیے، آنکھوں پر پردے، کانوں میں ڈاٹ، اب یہ نہ ہدایت کو سن سکتے ہیں، صم بکم عمی، یہ گونگے اندھے بہرے ہو چکے ہیں۔ اب سوال اگر کوئی یہ کرے، کوئی کالا کافر، کوئی ہندو آ کر مسلمانوں کو ورغلائے کہ جب اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ ہدایت اس کے دل میں آ نہیں سکتی، اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، حق اس کو نظر نہیں آتا، اور اللہ نے اس کی کانوں میں ڈانٹ رکھ دیے ہیں، حق بات اس کے کان میں جاتی نہیں ہے، یہ تو بیچارہ مجبور محض ہے۔ جب اللہ نے ہدایت دی، پھر اللہ اس بندے کو دوزخ میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ یہ دو چار آیات ایک جیسی ہیں جس سے انسان کا شکار ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کھانے سے پاک، پینے سے پاک، آنے جانے سے پاک، جو انسان کی ضروریات ہیں ان ساری ضروریات سے اللہ پاک ہے۔ اب اللہ رب العزت زمین پر خود نازل ہو کر، خود اتر کر، اگر لوگوں کو اللہ رب العزت خود کسی بات کی تلقین فرماتے، مثلا عبادت کرو، اب اللہ تو تھکتا نہیں ہے، انسان تھک جاتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنا خلیفہ اور نائب بھی انسانوں میں سے بنایا تاکہ یہ انسانوں کو اللہ کی بات اور اللہ کے احکامات پہنچائے، اور اس اللہ کے نائب کو یہ احساس بھی ہو کہ تھکاوٹ کیا چیز ہوتی ہے، بھوک کیا چیز ہوتی ہے، آنا جانا کیا ہوتا ہے، وقت خرچ کرنا کیا ہوتا ہے، اس کو احساس ہوگا، اسی حساب سے وہ انسانوں کو لے کر چلائے گا دنیا میں، اور غیر اللہ سے توڑ کر ان کا تعلق اللہ سے جوڑے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا نائب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اور دوسرا جو ہے انصر اللہ ینصرکم، اس کا کیا مطلب ہے؟ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہارے دین و دنیا کے کاموں میں تمہاری مدد کرے گا۔ تم اللہ کے دین کی نصرت کرو، اللہ تمہاری نصرت فرمائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی، بندہ کام نہیں کرتا، نیکی نہیں کرتا، اب اللہ اسے جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے جبکہ اللہ نے خود مہر لگائی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر بندے کے اندر اللہ نے ہدایت کی صلاحیت رکھی ہے، اللہ نے قابلیت رکھی ہے۔ مثال اس کی یوں سمجھیں جیسے کھجور کی گٹلی کے اندر درخت بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ زمین میں دبایا جائے، اس کا خیال رکھا جائے، اس کو پانی دیا جائے، پھر جا کر وہ عظیم اور تناور درخت بن سکتا ہے۔ ہر کھجور کی گٹلی میں ایک صلاحیت موجود ہے کھجور کا درخت بننے کی، ایسے ہر انسان میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، ہدایت کو قبول کر سکتا ہے۔ پھر انسان کرتا کیا ہے؟ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، نماز پڑھ لی، چھوڑ دی، ایمان لایا، پیچھے ہو گیا، مان لیا، پیچھے ہو گیا، انکار کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں ایسا کرتا ہوں جب یہ کیفیت جاری رہتی ہے، ایمان لاتا ہے پھر پیچھے ہٹتا ہے، ایمان لاتا ہے مذبذب رہتا ہے، ثم ازدادوا، پھر میں اس پر مہر لگا دیتا ہوں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا سلسلہ قائم فرمایا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا۔ پیدائش اور تخلیق میں فرق ہے۔ پیدائش یہ ہے کہ انسان کے بطن سے دنیا میں آئے، تخلیق یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں خلقتہ بیدی، آدم کے پتلے کو، آدم کے جسم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا۔ فنفخ، پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس جثے کے اندر، اس جسم کے اندر روح ڈالی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، جنت میں داخل فرما دیا بطور امتحان کے۔ اگر کوئی جنت میں داخل اللہ فرما رہے ہیں، کسی درخت سے کوئی کھا پی لے تو اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ مثلا اللہ رب العزت نے یہودیوں کو حکم فرمایا کہ اس دریا سے مچھلی نہیں کھانی، مچھلی سارا ہفتہ کھاؤ، لیکن ہفتے والے دن تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش تھی،
اب ہوتا یہ تھا کہ ہفتے والے دن مچھلی پورے دریا میں بھری ہوئی ہوتی تھی، اور اگلے دنوں میں دریا میں مچھلی کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا، پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی ہے۔ اب ان کا سارا کاروبار مچھلی پر ہے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی کہ آپ نے مچھلی کا شکار ہفتے والے دن نہیں کرنا، یوم السبت، ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، تم باقی ہفتہ شکار کرو، کھاؤ، بیچو، جو کرو، ہفتے والے دن کی صرف پابندی ہے۔ اب ہفتے والے دن مچھلی پانی پر تیر رہی ہے، اوپر کھڑے دیکھ رہے ہیں، پکڑنے کی اجازت نہیں ہے، سارا ہفتہ مچھلی ملتی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چلو یار ایسا کوئی کام کرتے ہیں، جیسے آج کل ہم نے چیزوں کے نام بدل کے، یہ سود ہے، چلو سود نہیں یار پرافٹ ہے، یہ ہم نے اس کا نام بدل دیا۔ جھوٹ بولنا ہے، اب اس جھوٹ کا نام بدل کے ہم نے کہہ دیا میں نے جی استاد کے سامنے بہانہ کر دیا، بیوی کہتی ہے میں نے شوہر کے سامنے بہانہ کر دیا، ہوتا جھوٹ ہے، خلاف واقعہ کو جھوٹ کہا جاتا ہے، ہوتا جھوٹ ہے تو کہا جاتا ہے میں بہانہ کر دیا۔ یہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہ یوں کر لو، وہ گناہ کی حقیقت وہی رہتی ہے۔ چنانچہ ان میں سے جو چلاک لوگ تھے انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، ایسا کوئی عمل کرتے ہیں، ایسا کوئی ہیلا کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم بھی نہ ٹوٹے، ہمارا کاروبار بھی چل پڑے۔ انہوں نے دریا کے ساتھ ساتھ حوض بنا لیے، چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے۔ ہفتے والے دن انہوں نے مچھلی کا شکار ایسے نہیں کیا جیسے جال ڈال کے شکار کرتے ہیں، انہوں نے پھٹے کھینچے، وہاں سے راستہ بنایا، ہفتے والے دن وہ مچھلی ساری ان حوضوں میں آ گئی، پانی سمیت آ گئی، درے بند کر دیے۔ ہفتے والے دن مچھلی کو انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اتوار، پیر، منگل، بدھ، باقی سارا ہفتہ انہوں نے ان حوضوں سے شکار کیا۔ اللہ نے فرمایا تمہیں تو روکا تھا نا کہ مچھلی کا شکار نہیں کرنا، شکار کا مطلب یہ تھا کہ تم نے اپنے چھوٹے چھوٹے حوضوں میں انہیں اسے پھنسانا بھی نہیں ہے، تم نے اللہ کو دھوکہ دینا چاہا، کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ نے پوری قوم کو بندر بنا دیا، ساری قوم صبح اٹھے تو سارے بندر بنے ہوئے، مسخ ہو گئی تھی، شکلیں مسخ ہو گئی۔ اور یہ جو بندر ہیں یہ وہ بندر نہیں ہیں، آج کل یہ جانور بندر پائے جاتے ہیں، یہ وہ بندر نہیں ہیں، وہ لوگ 3 دن کے اندر اندر ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آزمائش کے لیے کسی کام سے اللہ منع فرماتے ہیں، تو آزمائش کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع فرمایا کہ آدم جنت کا یہ درخت جو ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس بھی نہیں جانا۔ اچھا اللہ کی شان دیکھو، جس چیز سے اللہ منع فرماتے ہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا لا تَأْكُلَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کو کھانا نہیں ہے، اللہ نے فرمایا قریب بھی نہیں جانا۔ تو اللہ نے جہاں ادھر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے بدکاری کے قریب نہیں جانا، تو وہاں اللہ نے اپنے مومنین کو، اپنے ماننے والوں کو ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومنین کو آپ فرما دیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور نگاہ نیچی رکھیں، اپنی عزت کی عصمت کی حفاظت کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پاکی، جن کی عفت کی گواہی اللہ نے آسمانوں سے دی، اس سے بڑی پاکیزہ اور عفیفہ خاتون کائنات میں کون ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 ازواج بیٹھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم لاٹھی ٹیکتے ہوئے گھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آشیانہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ آپ سب پردہ کر لو، عبداللہ بن ام مکتوم آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے، وہ تو دیکھ نہیں سکتے، ان سے بھی پردہ ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ تو نابینا ہے، کیا تم بھی نابینی ہو؟ تم تو اسے دیکھ رہی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے عورت کو پردہ کرنا ہے مرد سے، جیسے مرد سے پردہ ہے، ایسے عورت کو چاہیے کہ وہ بھی مرد کو نہ دیکھے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسباب سے بھی جب نگاہ نیچی ہوگی پھر اگلا قدم بدکاری کا وہ نہیں آئے گا۔ جب یہ سب سے پہلے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، سب سے پہلے یہ نگاہ اثر کرتی ہے، اگلا گناہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں، جب قریب بھی نہیں جائیں گے پھر کھائیں گے کیسے؟ جنت میں گناہ کا تصور نہیں ہے، آزمائش کے لیے کہا جا رہا ہے آدم اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ آدم علیہ السلام گئے نہیں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ وہاں جانا نہیں ہے، اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ شیطان دور سے وسوسے ڈال سکتا ہے، شیطان کو اللہ نے یہ طاقت اور قوت دی ہے کہ وہاں بیٹھ کے یہاں تک کئی میل دور بیٹھ کر وسوسہ ڈال سکتا ہے انسان کے اندر دماغ میں۔ اس نے وسوسہ ڈالا، فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ وسوسہ کیا تھا؟ وسوسہ ڈالا اماں حوا کے دماغ میں کہ دیکھو اللہ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہیں جانا، ہم اس درخت کے قریب نہیں جاتے، ہم اس جنس کا جو دوسری جگہ درخت ہے وہاں سے کھا لیتے ہیں، پتہ تو چلے۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ جو کھا لے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والا بن جائے گا۔ چلو اس درخت سے اللہ نے منع فرمایا، اس سے ہم نہیں کھاتے، ہم اس درخت سے کھا لیتے ہیں جو اس کی جنس کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، جا کر اس درخت سے کھا لیا اور جنت کا لباس اتر گیا۔ جنت میں ایک حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، اللہ نے فرمایا نسیا آدم، اللہ نے یہ فرمایا اخطا آدم، یہ نہیں فرمایا میرے آدم نے غلطی کی، گناہ کیا، خطا کی، یہ نہیں فرمایا نسیا آدم، میرا آدم بھول گیا۔ تو معلوم ہوا بھولنے کو گناہ نہیں کہتے۔ روزے میں آپ بھول کر کھا لو پی لو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، گناہ نہیں ہے۔ گناہ اور چیز ہے، جرم اور چیز ہے، بھولنا اور چیز ہے۔ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ یہی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہی عقیدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امت کو دیا کہ انبیاء معصوم ہوا کرتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ کوئی دلیل میں کہے کہ دیکھو آدم سے خطا تو ہوئی، وہ آدم سے خطا نہیں ہوئی، ان سے بھول ہوئی، اور اللہ خود فرماتے ہیں نسیا آدم، آدم علیہ السلام بھول گئے۔ اب اس بھولنے کے بعد اس کا ازالہ کیا ہے؟ اس کا ازالہ بھی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، میرے مولا میرے گناہ معاف فرما۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اس آیت پر نظر پڑتی ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندو اگر تم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھو، کوئی بدکاری کوئی گناہ کر بیٹھو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کیوں نہیں ہونا میرے مولا؟ تو نے دوزخ جو بنائی ہے، ڈر تو لگتا ہے، نا امیدی تو دل میں آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا نا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، میری رحمت سے کافر قوم مایوس ہوتی ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مایوس نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں، ایک اور آیت پر نظر پڑتی ہے ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، اگر تمہارے گناہ اتنے بڑھ گئے، لو اخطأتم، اتنے گناہ تم نے کر لیے کہ زمین سے آسمان کے کناروں تک تمہارے گناہ پہنچ گئے، فرمایا اللہ فرماتے ہیں ان ربک لذو مغفرۃ، وہ بڑی مغفرت والا ہے، تمہارا رب بڑی مغفرت والا ہے، مایوس نہیں ہونا، علی ظلمہم، باوجود اس کے کہ تم گناہگار ہو، وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، حالانکہ اس نے دو فرشتے تمہارے کندھوں پر بٹھائے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہیں پتہ بھی ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ دو فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، اور جو دائیں کندھے والا فرشتہ ہے بائیں کندھے والے کو کہتا ہے
دیکھ اس بندے نے گناہ کر لیا ہے، اللہ کی نافرمانی کر لی ہے، رک جا، بھی گناہ لکھنا نہیں ہے، شاید کہ یہ توبہ کر لے۔ ایک دفعہ سچے دل سے کہہ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ اس کے سارے گناہ پر پانی پھیر دیتے ہیں، سارے گناہ کو دھو دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وعدنی ربی، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے ان يدخل الجنت من امتی، میری امت کے 70,000 لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ وہ 70,000 کیسے ہوں گے، کیسے اللہ داخل فرمائیں گے؟ فرمایا ولا علیہم عذاب ولا حساب، نہ ان سے حساب لیا جائے گا نہ انہیں عذاب دیا جائے گا، اور ہر 1000 کے ساتھ اللہ 70,000 اور داخل فرمائیں گے جنت میں بغیر حساب و کتاب کے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ معاف کرنے والا بھی ہے، تم سے محبت کرنے والا بھی ہے، یہ رب کی ذات ہے۔ یا ایھا الانسان، جو انسان گناہ کر کے توبہ نہیں کرتا، رب کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، یہ نہیں فرمایا یا ایھا المومن، اے مومن، اے مجھے ماننے والے، یہ نہیں فرمایا اے میرے محبوب کے امتی، فرمایا یا ایھا الانسان، او انسان تو یہودی مذہب میں ہے، عیسائی میں ہے، کسی بھی مذہب میں ہے، فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کریم رب سے تمہیں کس نے بہکا دیا ہے؟ اللہ نے تجھے ہر چیز عطا فرمائی، کس چیز نے تمہیں اپنے رب سے دور کر دیا؟ تیرے لیے کس چیز کا اللہ نے انتظام نے کیا؟ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، آسمانوں سے تمہارے لیے پانی برساتا ہے، اگر اس پانی کو اللہ کھارا کر دے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ فرمایا جب کھیتی باڑی کرتے ہو، یہ کون اگاتا ہے؟ ایک ایک دانے سے، ایک ایک خوشے سے 100 سٹے نکال کر 700 کون عطا کرتا ہے؟ فرمایا اس رب سے بھاگ کر کہاں جا رہے ہو؟ ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر توبہ کر لو۔ فقہا فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ جیسے گرمیوں کے موسم میں پسینہ آئے اور لباس خراب ہو جائے، بو پیدا ہو جائے، انسان یہ نہیں سوچتا، یہ نہیں سمجھتا کہ ویسے اگر دوسرے پہن لوں تو ان میں بھی ایسے ہو جائے گا، بو پیدا ہو جائے گی، پھر خراب ہو جائیں گے، اس لیے میں نہاتا نہیں ہوں، میں دوسرے کپڑے نہیں پہنتا، یہ نہیں سوچتا۔ فرمایا ایسے توبہ کرتے ہوئے بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ جب پسینہ آتا ہے، بو پیدا ہوتی ہے، جیسے میں نہا لیتا ہے، کپڑوں کو بدل لیتا ہے، پھر پسینہ آئے گا، پھر بدل لیں گے، ایسے اللہ کی صفت ایک غفار ہے، جب تک گناہگار موجود ہیں اللہ کی صفت غفاریت ان کے گناہوں کو معاف کرتی رہے گی۔ انسان تیرا کام صرف اتنا ہے، آ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے، ایک بار توبہ ٹوٹ گئی پھر توبہ کر لے، پھر ٹوٹ گئی پھر توبہ کر لے، گناہ ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں جھک جا، اللہ فرماتے ہیں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان نے انسان کو مایوس کر دیا ہے۔ کئی لوگوں سے میں نے بھی سنا یار آپ مولانا صاحب آپ جنتی ہیں، جیسے انہوں نے جنت اپنے نام کروا لی، ایسا نہیں ہے، ہر مومن جنتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ جس مومن نے پڑھا ہے وہ جنتی ہے۔ شیطان نے مایوس کر دیا، یار میں تو نماز ہی نہیں پڑھتا، میں تو ویسے ہی دوستی ہوں، چلو اور بھی کر لوں اور گناہ بھی کر لوں۔ یہ شیطان نے مایوس کر کے انسان گناہوں کی طرف اس لیے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے کہ یہ مایوس ہو چکا ہوتا ہے، اور مایوسی کفر ہے، کافر مایوس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مایوس نہیں ہوتا۔ اس لیے آؤ اللہ کے در میں، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں جھکو اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اور جب معافی مانگ کر سچے دل سے اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر معافی مانگو گے، جب جاؤ گے کَوَلَدَتْهُ أُمُّهُ، ایسے بن جاؤ گے جیسے چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، ایسے آپ کے ذمہ بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس توبہ پر گارنٹی ہے۔ آپ نے فرمایا التائب
من الذنب، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ جب یہ توبہ کر رہا ہے نا اس وقت کم از کم دل میں یہ کیفیت ہو کہ یار آئندہ نہیں کروں گا، پھر نہیں کروں گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک آدمی نجاست میں کھڑا ہو، گٹر میں کھڑا ہو اور اوپر پانی بھی ڈال رہا ہو صاف کرنے کے لیے، وہ پاک نہیں ہو سکتا جب تک اس گٹر سے باہر نہیں نکلے گا۔ نجاست سے باہر آئے اور اپنے آپ کو پاک صاف کرے، پھر وہ نجاست پاک اور صاف ہوگی اور وہ صاف ہوگا۔ ایسے گناہوں سے پہلے الگ ہو جائے، گناہ بھی کر رہا ہے، بدنگاہی بھی کر رہا ہے، ساتھ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، بڑی بے حیائی آ گئی ہے، استغفر اللہ، بڑا زمانہ خراب ہو گیا ہے، بڑی بے حیائی آ گئی ہے، دیکھ بھی رہا ہے اور ساتھ ساتھ استغفر اللہ کر رہا ہے، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے استغفار کرنے پر بھی استغفار کرنا چاہیے۔ یہ تو مذاق کر رہا ہے، ادھر گناہ بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ایسا نہیں، پہلے گناہ سے الگ ہو جائے پھر کہے استغفر اللہ، پھر اللہ معاف فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا